ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سلطنت تھی۔ وہاں کے بادشاہ کو اقتدار کی خواہش تھی اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے ایک اور ریاست کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا، جنگ کے لیے تیاری کر لو، کل صبح ہم پڑوسی ریاست کی فوج سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ سپاہی بادشاہ کا حکم سب کو بتانے کے لیے چلے گئے۔ اسی اثنا میں ایک عقل مند بابا اس بادشاہ کے شہر سے گزر رہا تھا۔ جب وہ چل رہا تھا تو اس نے سڑک پر ایک سکہ گرا ہوا دیکھا۔ اس نے وہ سکہ اٹھایا۔ وہ اپنی سادہ زندگی سے بہت خوش تھا اور یہ سکہ اس کے کام کا نہیں تھا۔ اس نے یہ سکہ کسی ضرورت مند کو دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ گلیوں میں سارا دن پھرتا رہا لیکن کوئی ضرورت مند نہ ملا۔ آخر کار وہ ایک ہوٹل پر پہنچا اور وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلا اور دوبارہ سفر شروع کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جنگی تیار فوج کے ساتھ دوسری ریاست پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب بادشاہ نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا تو اس نے رک جانے کا حکم دیا۔ بادشاہ اس کے پاس آیا۔ اے عظیم بابا، میں دوسری ریاست فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میری ریاست کو وسعت ملے۔ آپ مجھے دعا دیں تاکہ مجھے فتح حاصل ہو۔ کچھ سوچنے کے بعد بابا نے وہ سکہ بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ اس بات سے پریشان اور ناراض تھا کیونکہ اس کو سکے کا کیا فائدہ، وہ تو پہلے ہی امیر ترین بادشاہوں میں شامل تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اس سکے کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ عقل مند بابا بولا، اے عظیم بادشاہ، مجھے یہ سکہ کل سڑک پہ سے ملا تھا جب میں شہر میں داخل ہوا، لیکن اس کا کوئی استعمال نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ سارا دن پورا شہر گھومنے کے بعد مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا۔ ہر کوئی خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آج ریاست کے بادشاہ کو اور حاصل کرنے کی خواہش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سکہ آپ کو دینا چاہیے۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ ختم کر دیا۔ ہم سب کو خوش رہنا چاہیے۔ ہمیں اور حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں تھا۔ اس کا پڑوسی اپنا کنواں بیچنا چاہتا تھا۔ کسان نے پڑوسی سے کنواں خریدنے کا ارادہ کیا۔ کنواں خریدنے کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ اس کا پڑوسی ایک مکار شخص تھا۔ اگلے دن جب کسان کنویں سے پانی نکالنے کے لیے گیا، پڑوسی نے کنویں سے پانی نکالنے سے منع کر دیا۔ جب کسان نے اس سے پوچھا کیوں، تو پڑوسی نے جواب دیا، میں نے صرف بیچا ہے، کنویں کا پانی نہیں بیچا۔ پریشان کسان
गांव के चौधरी के पास गया और इसको इंसाफ करने को कहा। किसान ने पूरा वाकया बयान किया। इसका मसला सुनने के बाद चौधरी ने अपने मुंशी को बुलाने का फैसला किया, जो कि गांव का एक अक्लमंद आदमी माना जाता था। फिर वो दोनों कुएं के पास गए। मुंशी ने पड़ोसी से सवाल किया, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने देते? क्या तुमने किसान को कुआं नहीं बेचा? मुंशी साहब, मैंने किसान को कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी नहीं बेचा, इसलिए इसको कुएं से पानी निकालने का कोई हक नहीं है। मुंशी बोला, देखो, क्योंकि तुमने कुआं किसान को बेच दिया है तो तुम्हें इस कुएं में पानी रखने का कोई हक नहीं। या तो तुम किसान को किराया अदा करो या फिर कुएं का सारा पानी निकाल लो। मक्कार पड़ोसी को एहसास हो गया कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है, तो उसने दोनों से माफी मांग ली। कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि मक्कारी आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो जल्द ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।